بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مزید بات کرتے ہیں آج اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ تمام ملک میں فوج یہ کوشش کر رہی ہے، اور خاص طور پہ فوج کی قیادت، کہ یہ عمران خان کی رجیم چینج میں ان کی کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں تھی، اور اس کے لیے وہ مختلف چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں، مختلف ذرائع کا سہارا لے رہے ہیں۔ کچھ صحافی آج اس بات پر مصر ہیں کہ فوج کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمیں چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے، کون کہاں پہ کھڑا ہے، کس کی انوالومنٹ تھی، کون ایکٹیو پارٹیسپینٹ تھا، اور کس کا کیا قصور ہے۔ قومیں اپنی جو کامیاب ہوتی ہیں، یا قوموں کی کامیابی میں یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے کہ وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرتی ہیں۔ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا، اور درست کو درست کہنا، یہ قوموں کی جو عروج پانے والی قومیں ہیں، جو قومیں ترقی کرتی ہیں، ان کا یہ خاصہ ہوتا ہے۔ اور ہم اگر اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو جب بھی ہم اس چیز کو بدرجہ اتم محسوس کریں گے کہ ان کے اندر یہ چیز تھی، حتیٰ کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوتا تھا، اور یہ بعض موقعوں پر یہ اختلاف کافی شدت سے بھی ہوا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، نہ اس سے کوئی ملک نقصان میں جاتا ہے، بلکہ جو قومیں اپنی غلطیوں پہ پردے ڈالتی ہیں اور صحیح کو صحیح نہیں کہتی اور غلط کو غلط نہیں کہتی، وہ نتیجتاً اپنی قبر کو کھودنے کا جو ہے اسباب پیدا کرتی ہیں، اور ایونچولی یہ ان کی ناکامیوں میں اور زوال کی نشانیوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، بلکہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ اب جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بالکل علم ہے کہ امریکہ ہم جیسے ممالک میں وہ کیسے اپنا عمل دخل کرتا ہے، اس کا رول پلے کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے اثر و نفوذ جو ہے اس کا ہمارے جیسے ملکوں میں وہ لوکل سٹرکچر کے ذریعے کرتا ہے اس تمام اپنی ایکٹیویٹی۔ وہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس اس طرح نہیں کرتا جس کو ہم عرف عام میں سمجھتے ہیں کہ یار یہ انٹرفیئرنس ہو گئی، بلکہ وہ بڑے ہی سٹل انداز میں لوکل سٹرکچر کو استعمال کرتا ہے، اور پاکستان میں وہ ہماری فوج کو استعمال کرتا ہے، اور یہ پہلے دن سے، اور یہ روز روشن کی طرح ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور دیکھنے والوں نے اس کو تجربے سے بھی دیکھا ہے۔ تو پاکستان ہو، مصر ہو، الجیریا ہو، ترکی بھی اس میں شامل تھا۔ خیر، اس ڈیٹیل میں صرف یہ مینشن کرنے کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں امریکہ فوج کو استعمال کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو استعمال کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ایسا مراسلہ جس کا مخاطب ہی نامعلوم ہے، کون تھا اس کا مخاطب، کس کو یہ میسیج دیا جا رہا تھا کہ اگر یہ امپلیمنٹ نہ ہوا، یہ کامیاب نہ ہوئی طریقہ عدم اعتماد، تو سزا ملے گی، اور اگر کامیاب ہوگی تو جزا ملے گی۔ یقیناً یہ عمران کی گورنمنٹ تو نہیں تھی، عمران خان تو خود اس وقت حکومت میں تھا، تو خان کو تو نہیں کہا جائے، کون تھا مخاطب، کون ہے؟ تو ظاہر ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہماری فوج کو قیادت کو، فوجی قیادت کو جو ہے
مخاطب کیا گیا کہ آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اب اس چیز کو جب یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو اس میں ایک چھوٹی سی جو ڈسٹنکشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری فوجی قیادت جو بھی ہمیشہ رہی ہے اور ہماری جو دی ادر آرم فورسز آل ٹوگیدر جو ان کے نیچے قیادت کے ان کے درمیان میں ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. یہ فیصلے جو ہیں وہ قیادت میں کیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہماری فوج من حیث فوج جو ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہے، لیکن ہمارے جرنیلز وہ ان جرائم میں ہمیشہ شریک رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ لامحالہ جو فوج کی بدنامی کی صورت میں اور ان کی آل ٹوگیدر ایک ریکگنیشن ریپوٹیشن کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں یہ ڈسٹنکشن رکھنی چاہیے کہ فوج ہماری ہے، لیکن جرنیل جو ہیں کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور ان غلطیوں کو ہمیں پن پوائنٹ بھی کرنا ہے اور ان کو درست کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فوجی کمانڈ جو ہے وہ اس میں انوالو نہیں تھی، تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام پارٹیز جو کہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں اکٹھی نہ ہو سکی تو ایک دم یہ اکٹھی کیسے ہوگی. فوجی قیادت جو ہے وہ کوئی کسی لکھے ہوئے ایگریمنٹ کے تحت تو ایسا کر نہیں سکتی تھی. تو آج اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی کہیں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو یہ تو خیر کہیں پہ ہوگا بھی نہیں. بٹ یہ جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے والی سچویشن ہے. تو ہماری تمام پارٹیز کو جو اکٹھا کیا گیا ہے یہ اس کا ایک ثبوت ہے. اس مراسلے کا مخاطب کون تھا وہ اس کا ثبوت ہے. سپریم کورٹ کی غیر معمولی ایکٹیویٹی جو کہ بالکل اب نارمل تھی، اور جس طریقے سے فیصلہ کیا گیا اس کی قانونی اس کی جو حیثیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس طرف مکمل نشاندہی کرتی ہے کہ یہ فوج ہماری قیادت جو تھی وہ انوالو تھی. تو یہ کہنا کہ یہ فوجی قیادت اس میں انوالو نہیں تھی، یا فوج جب ہم عرف عام میں کہتے ہیں جی فوج انوالو نہیں تھی، تو یہ انتہائی جھوٹ پر مبنی ہے. بلکہ یہ وہی بات ہوئی کہ جیسے سچ کو سچ نہ کہا جائے، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہا جائے، دن کو رات کہہ دیا جائے، رات کو دن کہہ دیا جائے. تو ایسا نہیں ہے. ہماری فوجی قیادت پوری طرح اس میں انوالو تھی، اور خان کو آخری لمحوں میں مجبور بھی اسی بات پہ کیا گیا. وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ خان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ گریس اسی میں ہے کہ اب جو ہے ایگزٹ کر دیا جائے، یا فائنل بال. سلیم صافی صاحب نے صحیح ٹویٹ کیا تھا، آخری بال جو ہے DGISI کے ہاتھ میں ہی تھی. یہ سب کو اب سمجھ آ جانی چاہیے. اب ہماری قوم کو بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے. اب اگر پھر بھی کوئی اس پہ مصر ہے کہ جی فوج انوالو نہیں تھی تو میں اس کی عقل پہ ماتم ہی کر سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہمارے قانونی جو معاملات ہوتے ہیں قانون میں بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس کی پوری حیثیت ہے. اگر ایک شخص کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور واپس باہر نکلتا ہے اور اس کی چھری پہ خون لگا ہوا ہے تو یہی سمجھا جائے گا اندر جو مرڈر ہوا ہے وہ اسی شخص نے کیا تھا. یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کو ہم اگنور نہیں کیا جا سکتا. اب ظاہر ہے کہ پوری روایت موجود ہے، پوری تاریخ موجود ہے. تو اب یہ آج اگر یہ کہنا کہ ہمارے جرنیل جو تھے وہ انتہائی معصومیت سے وہ صرف نیوٹرل ہو کے دیکھ رہے تھے اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور پھر انہوں نے بڑا مجبور ہو کے آخر آنے والے وزیر اعظم جو ہے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ کریں، جو ہوتا ہے کر لیں، ہم
आपके साथ खड़े हैं। असूली तौर पे जब इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हुई थी या अमेरिकन्स ने हमारी इंक्रोचमेंट की थी हमारी सॉवरेनिटी पे, तो पहला रिएक्शन फ़ौज की तरफ से होना चाहिए था। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था, ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला था। और फ़ौज हमारी इस चीज़ का हल्फ उठाती है कि उन्होंने ना सिर्फ हमारी जोग्राफियाई हदों की हिफाजत करनी है बल्कि हमारी नज़रियाती हदों की हिफाजत भी करनी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चुनांचे इसके नतीजे में एक लूरी लंगड़ी सी हुकूमत अब बना दी है और उसको अब चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो क्रैक डाउन्स हो रहे हैं और ये जो मीडिया को किया जा रहा है, ये क्या मतलब कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस लेवल पे ये चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से ये मूवमेंट हुई है, तो अंधों को भी नज़र आ रहा है कि इसमें हमारी फ़ौजी क़यादत इन्वॉल्व है। अब वो अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती इस बात से। ये वो शायद अभी भी 1951 से में रहते हैं या पिछली सदी में रहते हैं, उनको अभी आज के ज़माने का अदराक नहीं होता। आज भी वो डंडा गोली की सरकार वाले सिचुएशन में चले गए हैं, तो उनको इस बात का जो है अदराक नहीं हो सका कि वक्त बदल गया। अब इसी को वो मामला को उसी तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि वो आज से 30 साल पहले 50 साल पहले ट्रीट करते थे। अब लेकिन चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन उनको अदराक नहीं हो पा रहा। उनको करवाना पड़ेगा कि कौम जो है वो अंधी नहीं है, हम गूंगे बहरे नहीं हैं, हमारी अकल जो है वो घास चरने नहीं गई। हमें समझ आ रही है कि ये चीज़ें कहाँ से इनिशिएट हुई हैं, ट्रिगर कहाँ से हुई हैं, इनको इनिशिएट कैसे किया गया, इसको एक्सक्यूट किसने किया, फैसिलिटेट किसने किया, प्रमोट किसने किया, और वो कौन इसका पिवट है। तो वो इसके तमाम एपिसोड के अंदर ये बात बड़ी क्लियर है। इमरान खान की जो पॉलिसी है कि वो फौज को क्रिटिसाइज नहीं करना, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो उस तरह करना उसको चाहिए भी नहीं। लेकिन हमारी पब्लिक को, जनता को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने दुरुस्त समत में कदम बढ़ाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें गलत और सही का इदराक हो, हमें अपने मुजरमों का पता हो, उनके गलतियां करने वालों का पता हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दुरुस्त फैसले करेंगे और सही समत में अपने आप कदम को बढ़ा सकेंगे। अब बात इसके बाद एक और है, ये एक 75 साल की जो है ये उनकी एक उनका रवैया है या उनकी हेजेमनी है या कंट्रोल है। कंट्रोल बेटर वर्ड, वो उनका कंट्रोल है इस पूरे सिस्टम को जो उन्होंने जकड़ा हुआ है, ये हाईजैक किया हुआ है। ये बड़ा लंबा सफ़र है, इसको ग्रेजुअल करने की ज़रूरत है। अगर ख़ान जिस तरीके से, जो मैं समझता हूँ, अगर वो इस समत में बढ़ रहा है तो हमें उसकी हर हालत में और हर लेवल पे और जिस कदर हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं उस हद तक करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि वो हर शख्स जो है वो उससे ख़ास किस्म की उसको एफर्ट करनी चाहिए। वो जो आसानी से कर सकता है उसको करनी चाहिए, लेकिन उसको ये ज़रूर करनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम सही समत में जा सकें, तो अब ये इट इज़ द राइट टाइम। बात फिर वही है, 75 साल पहले आज़ादी का एक डिक्लेरेशन हुआ था। आज़ादी हमने हासिल नहीं की, हमने चेंज ऑफ लॉर्ड्स किए थे, हमने आका चेंज किया था। अगर हमने कोई अपनी इंटेग्रिटी को बरकरार रखना है, कहीं पे एज ए नेशन हमने आगे बढ़ना है, तो उसका नुक्ता आगाज़ यही हो सकता है। इसको इसलिए कि ख़ान एक क़यादत की सूरत में मौजूद है जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं, जो ऑनेस्ट है और वो कुछ करना चाहता है। एज लॉन्ग एज माई इंफॉर्मेशन, माई परसेप्शन, माई कन्विक्शन, और मैंने जितना उसको पढ़ा है, जितना उसको समझा है पिछले 50 सालों में, 40 साल तो कम से कम 40+ ईयर्स, बचपन से मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है। ख़ान मेरी फैसिनेशन है आफ्टर ही बिकेम द कैप्टन। तो मेरी वो केस स्टडी है। मैं समझता हूँ कि वो सही जगह पे सही बंदा मौजूद है, हमें उसको आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। एक लंबा सफ़र है, ये लंबी जदोजहद होगी और ये
آسان نہیں ہوگی، اس میں بہت تکلیف والی یہ جدوجہد ہوگی، لیکن اگر ہم مسلسل یہ کوشش کریں گے اور یہ کوشش کریں گے اور مسلسل کریں گے تو پھر، اور کامیابی کے لیے کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ملے گی۔ انہی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے گا، ہم تمام لوگوں کو جو خلوص کے ساتھ اپنی آزادی کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ پاکستان زندہ باد۔